جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس میں بہت تفصیل سے باتیں ہو گئیں، بہت تفصیل سے۔ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں بشرطے کہ جرابیں مسح کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ آپ ایک دلچسپ بات سنائیں، لندن میں نماز کا وقت تو وضو ظاہرہ کر رہے تھے، تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا اور اس نے وضو شروع کیا، ہاتھ دھوئے، کونیوں تک نہیں، یہاں بس اتنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ خشک کیے، پھر پانی کا نلکا کھولا اور اس کے نیچے ایک ہاتھ دے کے تو ایسے ماتھے پہ اور چہرے پہ پانی مر گیا۔ اب پھر انہوں نے چہرہ خشک کیا، اب انہوں نے ایک ہاتھ پہلا دایاں اس کو پانی میں ڈال کے ایسے ہی خشک کیا جھاڑ، پھر انہوں نے اسے الٹے ہاتھ کی کونی تک پھیرا، پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ جھاڑا الٹا اور اس کو خشک ہونے کے قریب کر کے پھر دائیں کونی پہ مسح کر لیا، پھر ٹوپی تھی، شدید سردی، ایسے ہی ذرا سا کیا انہوں نے، اور بوٹوں اور جرابیں یہ جو اونی سوتی ملتی ہیں اسی پہ ہاتھ پھیرا اور ٹیشو پیپر سے گیٹ اپ درست کیا اور کنگھی کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی جو آپ نے کی؟ فرمایا وضو تھا۔ کہ ماشاءاللہ، تو یہ کونیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں دین کو بہت پڑھا ہوا ہوں۔ آپ کون سا عالم؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوں یار، لیکن ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا؟ کہنے لگے دیکھیں مولانا صاحب، میں کسی سے بحث نہیں کرتا، اور خدا نے مجھے دین کی بڑی گہری سمجھ عنایت فرمائی ہے۔ موزوں پر مسح جائز ہے اور سر پہ مسح بھی جائز ہے۔ شریعت ہمیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آرام دہ زندگی بسر کریں۔ اب اس سردی میں اگر میں کونیاں دھوؤں تو میں بیمار نہیں ہو جاؤں گا، اس لیے جہاں خدا نے اجازت دی کہ سر کا مسح کر لو اور پاؤں کا، میں نے کونیوں کا بھی مسح کر لیا۔ میں نے کہا تو پھر اب کہنے لگا اب آئیں نا نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھا دیں، آپ کچھ پڑھ لیں۔ یہ دین ہے، یہ مسح ہے، اور یہ اللہ کے دین پہ عمل ہے، اور یہ آسانیاں ہیں۔ ولیعذ باللہ ایسے ہی ہے، شریعت نے جس چیز کو جتنا جائز قرار دیا ہے اور جتنا ناجائز، بس ان لیمٹس میں رہنا چاہیے، اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں نہیں ایجاد کرنی۔